نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ کل کے درس میں نماز کا ذکر تھا، اللہ کا ذکر فرمایا کہ سب سے بڑا ہے، اور قرآن پاک کی عظمت کا بیان تھا۔ آج کی ان آیات میں اہل کتاب سے کس طرح بات چیت کی جائے گی، ان کو کیا جواب دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور وہ اکثر سوالات کرتے رہتے، چھیڑخانی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہدایت فرمائے کہ ان سے بات چیت کس طرح کرنی۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جب اہل کتاب سے بات چیت ہو تو اچھے طریقے سے ان سے بات کی جائے، لڑائی جھگڑے کے بجائے نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ ہے جن کو کتابیں ملی، مثلا یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، تو وہ بھی سچی کتابیں تھی جو اللہ نے بھیجی تھی۔ لیکن قرآن بھی ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی آسمانی کتاب، لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو گئی، جو اللہ نے بھیجی تھی اب وہ موجود نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اگر سچے اہل کتاب ہے تو ان سے بات چیت اچھے طریقے سے کی جائے۔ ہاں اگر ان میں کوئی ظالم ہو کہ بات مانے ہی نہ، اپنے بات پہ اڑے رہیں، الا الذین ظلموا منہم، اگر ظالم ہے تو پھر آپ بھی جواب دے سکتے ہیں سختی کے ساتھ، لیکن ادروائز ان کو جواب نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دینا ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور آپ ان سے یوں کہیں کہ بھئی جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو ہمارے پاس آئی ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ یعنی مسلمان کی یہ شان ہے کہ یہ کسی کتاب کا انکاری نہیں ہے۔ جو لوگ کافر بنتے ہیں وہ کہیں انکار کرتے ہیں پھر کافر بنتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے تو کافر بن جاتے ہیں، اگر قرآن کا انکار نہ کرے تو وہ بھی مسلمان بن جائے۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے، تورات کو بھی ہم مانتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھی اپنے دور میں، اب تو وہ رہی نہیں، لیکن کتابیں سے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اگر مسلمان اس پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں کہلاتا۔ اتنا پیارا مذہب کہ کسی مذہب کا انکار نہیں، لیکن پھر بھی لوگ مسلمانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں۔ مسلمان تو سب کو مانتا ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، کہتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، تم انکار نہ کرو، ہم نہیں کہیں گے۔ فرمایا کہ ان سے یوں کہو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ ہم
ایمان لائے اس پر جو ہمارے طرف نازل ہوا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تمہارے طرف نازل ہوا، یعنی قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے اور باقی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا کوئی اور خدا تو نہیں۔ اگر سچے اہل کتاب ہے تو وہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو یوں کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے، الہ ہمارا ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے نبی جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو اور کتابیں دی گئی ان میں سے کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ یہودی مسلمان ہو گئے تھے، کچھ عیسائی بھی مسلمان ہو گئے تھے، سارے تو نہیں ہوئے، لیکن فرمایا کہ کچھ نے اس پر ایمان لائے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور مشرکین مکہ سے بھی کئی مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا کچھ تو ایمان لائے لیکن سارے نہیں لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہمارے آیتوں کا مقابلہ یا اس کا انکار کون کرتا ہے؟ کافرون، وہ کافر۔ پہلے جس طرح میں نے کہا کہ کافر وہ بنتا ہے جو انکار کرتا ہے، مسلمان تو سب کو مانتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھا نہیں تھا، آپ امی تھے۔ آپ کیا تھے جی؟ امی تھے۔ تو فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن، کہ اس قرآن سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا بھی نہیں ہے، یعنی نہ پڑھا نہ لکھا۔ اگر آپ پڑھتے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، تو پھر تو وہ لوگ یہ کہتے نا کہ یہ تو وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں اور یہاں کے ہمیں سناتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے پہلے، اس سے پہلے کہیں پڑھا نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں، اور نہ آپ نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے۔ جب پڑھا بھی نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے، اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں تو پھر تو سمجھو کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ جب پڑھا بھی نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے، کہیں سے سیکھا بھی نہیں ہے، سیکھتے تو وہ کہتے جی فلاں سے سیکھ کے آیا ہے تو ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس کتاب سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے کچھ بات لکھی ہے۔ تو آپ امی تھے، آپ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ سارے نبی جو تھے وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ اللہ کے شاگرد۔ انہوں نے کسی سے پڑھا؟ اگر نبی پڑھتے نا جی تو پھر یہ لوگ کہتے جی فلاں جگہ فلاں استاد سے سیکھ کے آیا ہے اور آج ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کسی کے شاگرد نہیں ہے، کہیں سے آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل لوگ جو ہے یہ شک میں پڑ جاتے، یہ شک کرتے کہاں سے سیکھ کے آتا ہے۔ اور اگر اس طرح ہوتا تو پھر ان کا اعتراض کا موقع تھا، لیکن اب اعتراض کا موقع ختم ہو گیا۔ تو اسلام پہ، دین پہ مختلف لوگ مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا مولانا عبد الواحد قریشی صاحب ہے، نیٹ پہ آتے ہیں، آپ سنا کرے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا کہ یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں اور
10 دن لگاتے ہیں، 6 روزہ لگاتے ہیں، اور جناب 40 دن لگاتے ہیں، اور 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اپنے طرف سے آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جی کہیں سے ثابت نہیں، ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کیسے جواب دیا کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ پرائمری کہاں لکھا ہوا ہے، کس قرآن میں ہے کہ پرائمری پاس کرو، کس حدیث میں ہے کہ پھر مڈل پاس کرو، کس حدیث میں ہے کہ پھر ایف اے اور بی اے اور بی ایڈ اور پی ایچ ڈی کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ثابت نہیں، انہوں نے اس کو ایک طریقہ انگریز نے بنایا تھا کہ اتنا پڑھو گے تو یہ بن جاؤ گے، اتنا پڑھو گے تو یہ حاصل ہوگا، تو انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا۔ تو اسی طرح تبلیغ بھی ایک طریقہ انہوں نے بزرگوں نے بنایا ہے کہ بھئی اس طرح تبلیغ کرو گے تو تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے۔ ہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کے لیے طریقے بناتے ہیں، تو دین والوں نے دین کے اشاعت کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ طریقہ بنایا ہے۔ تو دلیل مانگتے ہو تو پھر اپنی پی ایچ ڈی کی بھی دلیل دو، ایف اے کی بھی دلیل دو، میٹرک کی بھی دلیل دو۔ تو فرمایا کہ آپ نے کہیں سے پڑھا نہیں، اس کتاب سے، قرآن سے پہلے آپ نے کسی سے، اور اگر آپ پڑھتے، چلو اگر آپ پڑھتے کسی سے تو تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ امی نبی آئے گا، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے کتابوں میں تو یہ لکھا، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے، نہ لکھا ہے، اگر ایسا ہوتا تو اذا لارتاب المبطلون، باطل پرست لوگ جو ہیں وہ پھر شک کرتے کہ آپ نے تو کہیں سے سیکھا ہے۔ تو قرآن اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور ایسا سکھایا کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اہل کتاب سے بحث و مباحثہ فرمایا کہ نرمی کے ساتھ کرو، اور ہم مسلمان سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ کس سے سیکھا ہے جی؟ اللہ پاک سے، وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔